بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک با آواز بلند پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جو وہ منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. ذرا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جو وہ منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، رخ وضحا کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. سبحان اللہ. بزرگان محترم، یہ پروگرام عشق مصطفیٰ سے معنون ہے، تو اس مختصر سے لمحہ میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بسعادت کے ساتھ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہے. بنیادی طور پر یہ بات ہم سمجھیں، اللہ تعالی نے ساری کائنات کو بنایا، سجایا، سنوارا، آسمانوں سے لے کر زمین تک
شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے جنوب تک، تحت الثری سے عرش معلی تک ساری مخلوق کو اس دھرتی پہ بھیجا، اور اس تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوق بنایا، اور انسان کو اشرف مخلوق بنا کے پوری کائنات میں انسان کے لیے پروردگار عالم نے اتنی نعمتیں بے شمار بنائیں کہ انسان گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، کیلکولیشن کرنا چاہے تو ان کو نہیں شمار کر سکتا۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندو میری نعمتوں کو گننا چاہو، میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ذرا ہم اندازہ لگیں ایمان والے، اتنی نعمتیں دینے کے باوجود اس خالق ذات نے، پروردگار عالم نے احسان نہیں جتلایا۔ جب پروردگار عالم نے اپنا محبوب پیغمبر ان ایمان والوں کو، اس آخری امت کو عطا فرمایا تو اس وقت رب تعالی نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے ایمان والو اللہ رب العزت کا احسان ہے تم پر کہ میں نے تم میں اپنا محبوب بھیجا۔ پروردگار عالم نے قرآن پاک میں ایمان والوں کو فرمایا کہ میرا تم پر احسان ہے کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کیا۔ اب ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے، زمین سے لے کر تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے جنوب تک، ایمان والے کے لیے، اس انسان کے لیے پروردگار عالم نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، احسان نہیں جتلایا۔ جب پروردگار نے اپنا محبوب پیغمبر بھیجا تو احسان جتلایا۔ ذرا اس کی وجہ سمجھیں کہ وجہ کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی مخلوقات بھیجی ہے، انسانوں کے لیے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی، یہ نعمتیں ادھر ختم ہو جائیں گی، ان نعمتوں کا متبادل ضرور موجود ہوگا، لیکن پروردگار عالم نے اپنے محبوب پیغمبر کو بھیج کر اس وجہ سے احسان جتلایا۔ پروردگار عالم کی مکمل کائنات میں، مکمل مخلوقات میں پروردگار عالم کی جہاں تک بادشاہت ہے، جہاں تک خدائی ہے، جہاں تک رب تعالیٰ کی ربوبیت ہے، پروردگار عالم نے اپنے محبوب جیسا کوئی نہیں بنایا۔ اس پروردگار عالم کی ذات کے پوری خلقت میں، پوری کائنات میں، رب تعالیٰ کی بنائی ہی تمام مخلوقات میں اپنے محبوب جیسا کسی کو بنایا نہیں۔ اس وجہ سے رب تعالیٰ نے ایمان والوں سے احسان جتلایا۔ اس وجہ سے فرمایا حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، فرمایا کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین کہیں نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، فرمایا آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں ہے۔ فرمایا کہ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے محبوب پیغمبر اس طرح تمہیں بے عیب بنایا ہے۔ فرمایا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُونَ، فرمایا کہ جیسا کہ تم چاہتے گئے پروردگار عالم تمہیں بناتے گئے۔ کیسے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو سنوارا۔ چہرہ دیکھو تو وہ جس کی قسمیں خود خدا اٹھائے، وَالضُّحَىٰ، اے وَالضُّحَىٰ کے چہرے والے، اے وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اے زلفوں والے، پروردگار عالم اپنے محبوب کے چہرے کی قسمیں اٹھا رہا ہے، اپنے محبوب کے فرمایا کہ گیسوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے، اپنے محبوب کے سینے کی قسمیں اٹھا رہا ہے، اپنے محبوب کے شہر کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے پروردگار عالم نے کائنات میں اپنے محبوب جیسا بنایا ہی نہیں۔ ایک اور بات آپ کے سماعتوں کی نظر، پروردگار عالم نے جب کائنات کو بنانا چاہا،
سب سے پہلے اپنے محبوب پیغمبر کا انتخاب فرمایا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، پہلے حضور کا انتخاب فرمایا، پھر پوری کائنات کو سجایا۔ اگر پروردگار عالم اپنے محبوب کو نہ بھیجنا ہوتا تو اس کائنات کے نظام کو نہ سجاتے۔ اس وجہ سے فرمایا گیا کہ پروردگار عالم نے جب اپنے محبوب کو بھیجنا چاہا تو پھر محبوب کے استقبال کی ضرورت تھی نا، تو اپنے محبوب کے استقبال کے لیے زمین و آسمان، چاند سورج ستاروں کا نظام، تمام مخلوقات کا نظام، فرشتوں کا نظام، انسانوں کا نظام اور چاند سورج کی روشنی کا انتظام، رات دن کا انتظام، زمین میں ہر قسم کی نعمتوں کا انتظام، پھر 1.25 لاکھ پیغمبروں کا انتظام کہ تم جاؤ میرے پیغمبر کا میرے ساتھ تم نے تعارف بھی کرانا ہے کہ وہ مقصود کائنات نبی آنے والا ہے، اگر وہ آ جائے تو تم نے اس کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، اس کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے۔ تو 1.25 لاکھ پیغمبروں کو بھیجا۔ جب یہ سلسلہ مکمل ہوا آخر میں اپنے محبوب پیغمبر کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب پیغمبر، آپ کے لیے کائنات کا انتظام مکمل ہو چکا ہے، اب پوری یہ کائنات فرمایا تمہارا استقبال کر رہی ہے، تمہارے استقبال کے لیے انتظار میں ہے۔ تو پھر اس وقت پروردگار عالم نے اپنے محبوب پیغمبر کو حضرت آمنہ کے گھر، حضرت عبداللہ کے گھر بھیجا، فرمایا کہ اس کا انداز ذرا سنیں، وہ انداز کس انداز میں ہے؟ فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور عام انسانوں جیسے ہیں۔ ذرا ذہن میں رکھیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سمجھیں، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عقیدہ بنا یہ میرے اور آپ جیسے بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مقام اتنا بلند و بالا عطا کیا، 1.25 لاکھ انبیاء کے بھی امام ہیں، ان تمام سے افضل نبی بنا کے بھیجا۔ ذرا اس کے بھیجنے کا انداز چیک کریں۔ فرمایا رب تعالیٰ نے، حضرت اما آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، میں جب پہاڑوں کے قریب سے گزرتی ہوں تو پہاڑ مجھے سلام کرتے ہیں، درختوں کے قریب گزرتی ہوں تو درخت مجھے سلام کرتے ہیں، دھوپ کا وقت ہے، سورج آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا ہے، گرمی کا وقت ہے، فرمایا اس وقت بادل مجھے سایہ کرتے ہیں، بادل سایہ کرتے ہیں۔ عبد المطلب کہنے لگے بیٹی جب تو ادھر سے گزرتی ہے تیرے بدن سے خوشبو کی مہک آتی ہے، تیرا خاوند نہیں ہے، یہ خوشبو کہاں سے لاتی ہے؟ اما آمنہ عرض کرتی ہیں ابا جان جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں نے عجیب نظارہ دیکھا ہے، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا پہاڑ کے قریب گزرتی ہوں پہاڑ جھک کر سلام کرتے ہیں، درخت کے قریب گزرتی ہوں درخت جھک کر سلام کرتے ہیں، فرمایا کہ چاند سورج ستارے جھک جاتے ہیں، دھوپ کا وقت ہے بادل سایہ کرتے ہیں، اور جب میں اپنی ماں کے گھر جاتی ہوں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جاتی ہوں، فرمایا کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے ڈول کو فرمایا کہ پانی کے بھرنے کے لیے کنویں کے اندر ڈالنا پڑتا ہے، فرمایا جب میں کنویں کے قریب جاتی ہوں فرمایا کہ وہ کنواں پانی ابلنے لگ جاتا ہے اور وہ کنویں کے باہر پانی نکلنے لگ جاتا ہے، عام طور پر ڈول ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب میں کنویں کے قریب جاتی ہوں فرمایا کہ اس بچے کا کیا ہی کمال ہے، اس کے آنے کے سبب جیسے ہی میں کنویں کے قریب جاتی ہوں پانی خود بخود نکلنے لگ جاتا ہے، خود بخود نکلنے لگ جاتا ہے۔ یہ کیا کمال ہے، کیا کمال ہے؟ فرمایا کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا اس وقت سے ہر وقت میرے جسم سے خوشبو رہتی ہے، میرے جسم سے خوشبو رہتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا پھولوں کے یہ مہکارے مہک مہک کر پکارے، پھولوں کے یہ مہکارے مہک مہک کر پکارے،
ہماری مہکی مہکارے آقا کا پسینہ ہے، ہماری مہکی مہکارے آقا کا پسینہ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حضور کو دیکھنا ہوتا کہ حضور کہاں ہے، فرمایا کہ ہم جب مدینہ کی گلیوں میں جاتے حضور کی خوشبو سے پہچان لیتے کہ حضور یہاں سے گزر کے گئے ہیں، حضور یہاں سے گزر کے گئے ہیں۔ صحابہ کرام پہچان لیتے تھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، آخری جملہ عرض کرنے لگا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور ہم جیسے ہیں، وہ ذرا اندازہ لگائیں، حضور مجھ اور آپ جیسے نہیں، انبیاء جیسے بھی نہیں۔ فرمایا کہ پروردگار عالم نے ساری کائنات سے بلند و بالا مقام، رفعت، بلندی اگر عطا کی ہے تو اپنے محبوب کو عطا کی ہے۔ خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، فرمایا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آتا، تم پسینہ شیشی میں جمع کر، حضور رحمت عالم